ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 16۔ اگلے دن جب روشنی ہوش میں آئی تو اس کے پاس چاچو تھے، فاران کہیں نہیں تھا۔ ہمدان فون کر کے سب کو بتا چکے تھے، سب پریشانی میں ہاسپٹل آ رہے تھے۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، اور رونا بالکل نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں اب، ٹھیک ہے؟ چاچو اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ وہ خاموش رہی۔ اور تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، سب میں دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر بعد انوار صاحب اور سلمیٰ اسے دیکھنے آئے پریشان سے۔ ہمدان نے پہلے انہیں مطمئن کیا، پھر سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم کو، جو ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد آئے تھے۔ میں تو اپنے دوست سے ملنے گیا تھا آپ کے گھر کے پاس، وہاں سے فارغ ہو کر سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ گھر گیا تو فاران نے بتایا کہ آپ اور بھابھی بھی گئے ہیں، اور تیمور سومیہ بھی۔ اس نے کہا وہ خود بھی اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، ایک اہم میٹنگ کا فون آیا تھا، وہ گیا تو اس کی تھوڑی دیر بعد روشنی کی طبیعت خراب ہوگی، میں اسے لے کر یہاں آ گیا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، رات کو ہی ڈسچارج ہونا تھا، لیکن میں نے خود ہی سوچا کہ آج کا دن بھی یہاں ہی رہے تاکہ طبیعت اچھے سے سنبھل جائے، اور کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ سب کو رات میں پریشان نہیں کیا۔ چاچو کی بات روشنی نے بخوبی سنی تھی، وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی، اور باقی سب کو ہمدان پر شک نہیں ہونا تھا، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے۔ یوں یہ معاملہ ہمدان نے سنبھال لیا تھا۔ ہمدان روشنی کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن سب کے مشکوک ہونے کے خیال سے دور ہی رہے۔ اسی دن رات کو روشنی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ کمرے میں فاران تھا، نہ ہی اس کا سامان، وہ جا چکا تھا۔ وقت اپنا کام کر رہا تھا، گزر رہا تھا۔ گھر میں پھپھو اور سومیہ اس کا خیال رکھنے لگیں، اسے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔ جب گھر جاتی ادھر بھی چچی اور امی کا بھی یہی انداز ہوتا، اور باقی دکھوں کی طرح اس دکھ کو بھی جھیل کر زندہ تھی۔ اس وقت وہ خود بھی سب سوچوں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، وہ تھک چکی تھی ایک ہی گردان سے، سب کے الزامات سے، لیکن پھر بھی سب جھٹکنے کے بعد بھی رات کے کسی پہر دل میں درد کی لہر اٹھتی تھی، بے چینی ہو جاتی، آنکھ نم ہو جاتی۔ تکلیف تو ہوئی تھی، فاران نے جو بھی کہا تھا وہ تکلیف دہ ہی تھا، پھر لاکھ دھیان بٹاتی، جب بھی کوئی بات یاد آتی تو اذیت کی لہر پورے جسم میں دوڑتی۔ اپنی ذات کی بے توقیری بھولتی نہیں تھی، ذرا سے اتنی محبت اور میرے احساسات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ چند مہینوں کا ساتھ ہی صحیح، میں تمہارے نزدیک اتنی بھی اہمیت حاصل نہیں کر پائی، اتنی بھی نہیں کہ اپنے اندر کی کڑواہٹ کو باہر نکالنے سے پہلے تو کچھ تو سوچتے، ذرا سا ہی سوچ لیتے کہ تمہارے الفاظ میں سہوں گی کیسے، کیسے اپنی ذات کی توہین سہوں گی، کیسے۔ اچھا ہوا تم چلے گئے، اچھا کیا تم نے، مجھے واقعی تمہاری زندگی میں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی سوچیں گھومنے لگیں، اور وہی اذیت پھر سے محسوس ہونے لگی۔ وقت گزر رہا تھا، نہ فاران نے اس سے رابطہ کیا، اور نہ ہی اس نے چاچو سے اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات کی۔ ویسے بھی بات کرنے کو اب بچا ہی کیا تھا۔ انہی دنوں ارج کی طرف سے بھی خوشی کی خبر آئی تو زاہدہ بیگم شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ ماں تھیں، اس کی بہت فکر تھی انہیں۔ ارج کے بعد لیلیٰ کے ہاں بھی خوشی کی خبر آئی۔ لیلیٰ روشنی کو فون پر مصروف رکھنے لگی، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، ایسے کرو، یوں مت کرو۔ وہ خود بھی پہلی مرتبہ اس مرحلے سے گزر رہی تھی، لیکن روشنی کو یوں مشورے دیتی جیسے کتنی سیانی ہو۔ روشنی بھی ماں بننے کے احساس میں بہلنے لگی۔ فاران گھر والوں سے بات کرتا تھا، لیکن لاہور نہیں آیا۔ ہمدان کی خاص تاکید تھی اسے کہ نہ تو روشنی کے سامنے آنا ہے، اور اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرنا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد جب پھر فاران نے ان سے کہا، ماموں اب کافی وقت گزر گیا ہے، وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ نہیں فاران، ابھی نہیں، لیکن مجھے اس سے بات کرنی ہے، یوں تو وہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، تمہیں کیوں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ تم سے بدگمان ہے؟ وہ وہی سوچ رہی ہے جو تم نے اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، ازالہ ہی کرنا چاہتا ہوں اپنی کہی باتوں کا، اپنے کیے عمل کا۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا فاران تمہیں۔ ہمدان بالکل سیریس تھے۔ کتنا انتظار ماموں؟ 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ اس وقت کا انتظار جب روشنی خود اسلام آباد آنے کے لیے راضی ہوگی۔
کیا بات کر رہے ہیں آپ ماموں؟ آپ خود بھی جانتے ہیں وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تو بس ٹھیک ہے، تم رہو وہاں، وہ یہاں رہے گی۔ یہ اس نے کہا ہے؟ نہیں، میں نے۔ تو تمہیں اب کیا بے چینی شروع ہو گئی ہے؟ تم ہی تھے نا جو اسے برداشت کر رہے تھے، سکون سے رہو اب۔ ماموں پلیز، مجھے پتہ لگ گیا ہے اس سارے معاملے میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں۔ صرف شرمندہ؟ وہ تنزیہ بولے۔ تو اور کیا کروں؟ وہ ٹھنک کر بولا۔ کچھ نہیں، تم دونوں کا الگ رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ تم دونوں تسلی سے سوچو کہ تم لوگوں کو ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں رہنا تو ختم کر دینا اس تعلق۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا آسان ہے کیا ایسا کرنا، جبکہ ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آئی ماموں نے یہ بات کی ہی کیوں ہے۔ اسی لیے کہا ہے ابھی دونوں جہاں ہو وہیں رہو، روشنی جب خود اسلام آباد آئے گی تو اس سے بات کر لینا، لیکن تم اس سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ یعنی جب بچہ ہوگا تب بھی نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، میرے خیال میں یہی مطلب ہے میرا۔ پتہ نہیں ماموں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ گھر نہ آؤں، کسی سے بھی نہ ملوں؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے برعکس ان کا لہجہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں آؤں گا، بلائیں گے تب بھی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اس نے تب کر فون کاٹ دیا۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ میں معاملے کو سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور ان کے غصے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اور فرحان ضد کا اتنا پکا ثابت ہوا کہ جب تیمور نے اسے فون کر کے بیٹے کی مبارکباد دی، اس وقت بھی نہیں آیا۔ سب سے فون پر ہی مبارکباد وصول کی، اور جب سب نے پوچھا کب آؤ گے تو صاف کہتا پتہ نہیں۔ زاہدہ بیگم تو اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تمہیں یہ ہی نہیں پتہ کہ کب آنا ہے؟ کتنے مہینے ہو گئے ہیں؟ کیا کر رہے ہو فرحان؟ اسے ڈانٹنے لگی۔ آگے سے وہ بالکل خاموش۔ جب سکندر صاحب نے پوچھا اس وقت بھی خاموش رہا۔ ان کو پکا یقین ہونے لگا دال میں کچھ کالا ہے۔ اتنے مہینے ہو گئے وہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، جبکہ روشنی کی حالت بھی ایسی تھی۔ اب بھی آنے کی بات پر خاموش تھا، اور پریشان ہو کر انہوں نے ہمدان سے ہی بات کی۔ ہمدان نے انہیں مطمئن کیا اور کہا روشنی جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات سے وہ اور ٹھٹکیں، یعنی معاملہ گڑبڑ تھا۔ ہمدان نے بھی بس اتنا ہی کہا جو ان کی تسلی کے لیے تو کافی نہ تھا۔ روشنی کی زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اتنا خوش تھی۔ ریان کی پیدائش اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ ماں بننے کا احساس۔ وہ بالکل فرحان جیسا تھا، سوائے ایک چیز کے، آنکھیں۔ روشنی کی آنکھیں جیسی آنکھیں تھیں، رنگ بھی روشنی کی آنکھوں جیسا تھا۔ سب نے یہی کہا اور اسے بھی بالکل اپنے باپ جیسا ہی لگا تھا۔ ہر بیوی کی طرح اس کا بھی دل کیا تھا اس تکلیف دہ مرحلے میں اس کا شوہر بھی ساتھ ہو، لیکن فرحان تو ایسا گیا کہ پلٹ کر نہ آیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی چاچو سے بھی اس کے بارے میں پوچھ نہ سکی۔ اپنے بیٹے کو ہی دیکھنے آ جاتا۔ کیا اس کی طرح ریان بھی فرحان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ خود پر تو سب برداشت کر گئی، لیکن اپنی اولاد پر کیسے برداشت کرتی؟ کیا فرحان کو اپنے بچے سے بھی کوئی محبت نہیں ہے؟ آج کتنے دنوں کا ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ اپنے بیٹے کے لیے ہی آ جاتا۔ اس کی خوشی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ اپنی اولاد کی ناقدری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ریان دادی دادا کی جان تھا، بچوں کا کھلونا۔ تیمور کے تینوں بیٹے اس کے لیے لڑتے ہی رہتے۔ یہاں تو فرخ بھی پیچھے نہ تھا۔ وہ سوا مہینہ نہا کر جب گھر رہنے گئی تو تینوں تیمور سے اتنی ضد کرتے ریان کے پاس جانے کی کہ اسے انہیں ہر دوسرے دن ملانے کے لیے لانا پڑتا۔ 15 دن رہ کر روشنی واپس آ گئی۔ گھر آئی تو ارج آئی ہوئی تھی۔ ارج کا رویہ روشنی کے ساتھ دوستانہ نہیں تھا تو پہلے جیسا برا بھی نہیں تھا۔ ریان 2 مہینے کا ہونے والا تھا اور فرحان کے آنے کی خیر خبر نہ تھی۔ روشنی کی کو شروع ہو گئی تو سب ہی اس کے بارے میں پوچھنے لگے تھے، اور انہی دنوں اس نے ارج کو بھی پھپھو سے باتیں کرتے سن لیا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا مت کریں شادی، دیکھ لیں اب۔ کیا دیکھوں؟ وہ جھنجھلاہٹ میں بولی۔ یہی کہ ایسی کیا بات ہے کہ بھائی ریان کو دیکھنے تک نہیں آئے؟ اتنی بھی کیا مصروفیت کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے وقت نہ نکال سکے؟ اماں ضرور کچھ ہوا ہے، دیکھیں اب تو لوگ بھی باتیں کرنے لگے ہیں، اسی لیے کہا تھا کہیں اور کر دیں شادی۔ بھائی کو لڑکیوں کی کمی تھی کیا؟ لیکن آپ کو بھتیجی کی محبت میں کچھ نظر نہ آیا اس وقت؟ ارج مسلسل بول رہی تھی اور اماں خاموش۔ انہیں خاموش دیکھ کر ارج پھر بولنے لگی۔ ریان بھی 2 مہینے کا ہونے والا ہے، کچھ اور بڑا ہوگا تو اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں کرے گا کیا؟ کیا اول فول بک رہی ہو؟ اللہ خیر کرے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ زندگی دے میرے فرحان کو، اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھے۔ انہیں ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ اماں میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ارج نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا، یہ بات مجھ سے کی ہے، خبردار دوبارہ کسی اور سے کی۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اوفو اماں، آپ بھی بات کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ بس چپ
جاؤ جا کر آرام کرو کمرے میں، ایسی حالت میں بھی تمہارے دماغ کو سکون نہیں ہے۔ انہوں نے اسے جھڑکا تو وہ منہ بناتی کمرے میں چلی گئی۔ ارش تو جا چکی تھی، ارش کو تو انہوں نے جھڑک دیا تھا، لیکن اب وہ خود پریشان ہو گئی تھی، جس کا عکس ان کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ روشنی نے سب دیکھا اور سنا تھا، اور پھپھو کا تفکر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی، اس کمرے میں جو اس کا اور فرحان کا تھا۔ تقریباً سال ہونے والا تھا وہ اکیلی یہاں رہ رہی تھی۔ یہ کمرہ اسے اسلام آباد والے کمرے سے زیادہ بھاتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کا تھا۔ اسلام آباد والا فرحان اور ذروہ کے گھر کا حصہ تھا۔ سوچ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ وہ ریان کا فیڈر دھونے گئی تھی، لیکن ویسے ہی واپس آ گئی تھی۔ ریان کی صحت اچھی تھی، جس وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ روشنی سوتے ہوئے ریان کے ہاتھ سے کھیلنے لگی۔ وہ اس کی کھلی ہتھیلی میں انگلی رکھتی تو وہ ہتھیلی بند کر لیتا، کچھ وقت بعد پھر ہتھیلی ڈھیلی کر لیتا۔ اس نے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ ذہن مختلف سوچوں میں الجھا تھا، دن گزر رہے تھے اور روشنی کی فکر مزید بڑھ رہی تھی۔ کیا وہ کوئی فیصلہ تو نہیں کر چکا؟ کیا وہ علیحدگی اختیار کر چکا تھا؟ جب میں نے اس سے کہا مجھے چھوڑ دو، شاید وہ اسی بات کو مد نظر رکھ کر نہ آیا ہو، لیکن جو بھی تھا ریان کو دیکھنے تو آنا چاہیے تھا اسے۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی سوچیں تھیں جو روشنی کو ہر وقت گھیرے رکھتی تھیں، اتنی کہ نیند تک اڑ گئی۔ گھر جاتے تو بابا امی فرحان کے بارے میں اب لازمی پوچھتے۔ فرحان کی طرف سے خاموشی، مکمل خاموشی نے سب کو ہی اپنی اپنی جگہ پریشان کر دیا۔ آخر ایک دن روشنی نے چاچو سے بات کرنے کے بارے میں سوچا اور فوراً ہی سوچ کو عملی جامہ پہنایا کہ فون بھی کر دیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں تھے اور وہ بھی ریان کو سلا کر اس کے ساتھ ہی نیم دراز تھی۔ فون کرنے کے لیے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تاکہ ریان کی نیند خراب نہ ہو۔ کیسے ہیں چاچو؟ جی ٹھیک۔ ریان بھی ٹھیک ہے؟ چاچو آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں کرو۔ فرحان کے بارے میں؟ سن رہا ہوں۔ چاچو فرحان، روشنی کو خود سمجھ نہ آئی بات کیسے شروع کرے۔ آپ کی فرحان سے بات ہوتی ہے؟ ہوتی تھی، ہوئی تھی شاید پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے، شاید۔ وہ یاد کرنے لگی اور روشنی نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ چاچو کیا ہوا ہے؟ ہمدان اس کے تھکے ہوئے لہجے پر چونکے۔ سکون نہیں ہے اور کیا؟ روشنی کا دل چاہا رو پڑے۔ کوئی بات ہوئی ہے فرحان سے؟ وہ ٹھٹکے۔ نہیں، کیا بات ہونی ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور ریان کا تو سوچیے ہی مت۔ تو چاچو کو سمجھ نہ آئی وہ بات کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ چاچو 3 ماہ کا ہونے والا ہے ریان اور فرحان اسے دیکھنے نہیں آیا۔ میری تو اسے کیا پرواہ ہوتی، اپنی اولاد کی بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بہت فکر ہے اسے۔ اچھا، تو اب تک آیا کیوں نہیں؟ سب کتنے پریشان ہیں۔ وہ نہیں آئے گا۔ چاچو نے گہری سانس لی۔ کیوں؟ غصے سے پوچھا۔ یعنی کہ ایسا بھی کیا کہ بندے میں اتنی اکڑ ہے؟ دراصل میں نے اسے شروع میں منع کیا تھا، وہ آنا چاہتا تھا، اس وقت تمہاری ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ تم اس کا سامنا کرو۔ میں نے ہی اسے منع کیا، اس نے کتنی بار پوچھا تمہارے پاس، آنا چاہتا تھا، تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میری وجہ سے خاموش رہا۔ پھر وہ ناراض ہو گیا، کہتا کہ اب وہ نہیں جائے گا لاہور۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ روشنی کو یقین نہ آیا۔ جو چاچو نے کہا ہے وہی مطلب جو تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ تو چاچو اسے ریان کی پیدائش پر آنا چاہیے تھا، اس وقت بھی آپ نے منع کیا؟ نہیں، اس وقت تو نہیں، بلکہ میں نے تو فون پر کہا تھا آنے کا، تو اس نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی جب کہا اس کا یہی جواب تھا۔ ان کی وضاحت پر روشنی خاموش ہی رہی تو وہ مزید بولنے لگے۔ دیکھو، اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں تھی، مجھے یہی صحیح لگا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ چاچو کا انداز ایسا تھا کہ روشنی کو بولنا ہی پڑا۔ اب روشنی نے پوچھا تو چاچو بولنے لگے۔ اب یہ کہ تم چلے جاؤ اگر وہ نہیں آتا تو۔ میں؟ کیسے چاچو؟ وہ تھکی تھکی بولی۔ کیا مطلب کیسے؟ میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں اور اس کے کان کھینچوں گا۔ میں نے سوچا تھا میں اب اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی چاچو، وہ ذروہ اور فرحان کا گھر ہے، وہاں میری جگہ نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، فرحان بہت بدل گیا ہے۔ چاچو آپ یہی کہتے ہیں وہ بدل گیا ہے، لیکن اب مجھے اس کی… روشنی کو لگا وہ موضوع سے ہٹ رہی ہے تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ ایسا ہے کہ ابھی تو مجھے جانا ہوگا، میں آج تو نہیں، کل تم سے ملتا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، چاچو نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ روشنی کی نظریں سوئے ہوئے ریان پر گئی تھیں۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔